حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کے وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی دلیل کے اسلام کو قبول کر لیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 سال مخالفت کی اور پھر اسلام کو قبول کیا. پھر لعنتی ابو جہل نے ساری زندگی مخالفت کی اور دکھ پہنچائے. حضور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میرا پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا یہ ہدایت اللہ سے آتی ہے یا ہر انسان کا اپنا دل اس کو ملامت کرتا ہے؟ ہر ہدایت اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، مگر اللہ کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. یہ جو انسان کو اختیار دیا گیا ہے، یہی تو فرق ہے انسان و فرشتوں میں. فرشتوں کو اختیار نہیں ہے کہ کوئی کام کریں یا نہ کریں. جو اللہ کی طرف سے ان کو حکم ہے وہ کرتے ہیں. اسی طرح انسان کو آ کر اختیار بخشا گیا ہے، اس لیے جس کی مرضی ہدایت قبول کرے. من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے انکار کر دے. تو ابو جہل بدبخت تھا، اس نے انکار کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ عرصے تک بڑی سختی سے انکار کرتے رہے، بلکہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے گھر سے. تو ان کی بہن مسلمان ہو چکی تھی. تو آپ گھر میں گئے تو دیکھا کہ وہ کچھ چیز کاغذ چھپا رہی ہے. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا چھپا رہی ہو؟ وہ قرآن کریم کی آیات تھیں جو وہ چھپا رہی تھی. تو حضرت عمر نے کہا مجھے دو. آپ نے کہا نہیں، تم ناپاک ہو، تم اس کتاب کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس لیے پہلے غسل کرو اور پھر یہ مجھ سے لو. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا اور پھر وہ کتاب جب پڑھی، جو سورت سنی غالباً سورہ مریم تھی، تو حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بہت متاثر ہوئے. اور وہ تلوار پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے جو نکلی تھی، وہ کفار کو مارنے پر بڑی تیز ہو گئی. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دروازہ کھٹکھٹایا. اندر صحابہ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے. پوچھا کون ہے؟ کہا میں عمر ہوں. آپ نے فرمایا بد ارادے سے آئے ہو کہ نیک ارادے سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا بد ارادے سے نہیں آیا، نیک ارادے کے ساتھ آیا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے کسی سے فرمایا کہ اٹھ کے دروازہ کھول دو. چنانچہ حضرت عمر اسی وقت ایمان لے آئے. اس کے بعد وہ تلوار ہمیشہ دشمن کے لیے سخت رہی اور مومنوں کے حق میں چلتی رہی. جی یہ تو جزاک اللہ. ٹھیک ہے حضور، اسی سلسلہ میں قرآن شریف میں آیا ہے انسان کو 2 رستے بتائے گئے ہیں، شکر گزاروں کا اور کافروں کا. حضور یہ فیصلہ پھر انسان خود ہی کرتا ہے، آپ نے یہ فرمایا. وہ جواب پہلے بھی دے چکا ہوں کہ انسان کی مرضی ہے